اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ روح تک ٹھنڈ اترتی ہے جب ان کا نام لیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، اور پھر ہم حضور کے محب کہلاتے ہیں۔ تو محب کے لیے محبوب کا تذکرہ، محبوب کا ذکر قرار باطن ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نغمہ چھڑا رہے، یہ خوشبو پھیلی رہے اور عطر پھیلتا رہے ماحول کے اندر ان کے ذکر کا، ان کی یادوں کا، اور اہل ایمان کو حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں تسکین بخشتی ہیں۔ سو آپ آج جس محبت کے ساتھ میں گزر کے آیا ہوں، راہوں میں، سڑکوں کے کناروں پر، مسجد کے اندر، باہر اور اطراف میں پھیلی ہوئی یہ محبتوں کی عجیب داستان، اور آپ کے تمتماتے ہوئے چہرے اور آپ کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا محبت کا سرنامہ، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ امت اپنے آقا کو ٹوٹ کے چاہتی ہے، یہ اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس امت کے سینے سے حضور کا پیار نہیں چھینا جا سکتا۔ یہ سرمایہ حیات ہے، یہ زندگی کا قرار ہے، یہ باطن کا اجالا ہے، اور اسی نام سے بزم عالم میں چراغاں ہوگا۔ اقبال نے اپنے فلسفے کا خلاصہ ان لفظوں میں بیان کیا: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس دنیا میں جب بھی چراغاں ہوا میرے حضور کے نام سے ہوگا، میرے حضور کے ذکر سے ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ اس نبی کا تذکرہ جاں فضا کرتے ہیں جن کے لیے بزم عالم تخلیق کیے گئے۔ آؤ میں تمہیں پہلے مسجد نبوی کے صحن میں لے چلتا ہوں۔ ہجوم عاشقاں ہے، ایک مجلس بپا ہے، حضور حجرہ نور میں بیٹھے ہیں، تو وہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی کے صحن میں آئے اور صحابہ سے آ کے سوال کیا: ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا سنیے، صحیح مسلم میں روایت ہے، امام نسائی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، اور بھی لوگوں نے۔ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ مقصد جلوس کیا ہے؟ کوئی آپ سے بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ یار رات بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے، ماحول میں خنکی بھی ہے اور ٹھنڈ جو ہے وہ گدگدا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کھلے صحن میں بیٹھے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے۔ تو حضور آئے تو مجلس میں ہجوم عاشقاں تھا، تو کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا: جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہم پر انعام کیا۔ آپ جو مل گئے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ آپ جو مل گئے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس بپا کیے ہوئے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے کہا: کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے برجستہ کہا: جی حضور، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ آقا نے ان سے باقاعدہ حلف لیا، انہوں نے قسم اٹھائی: جی ہم قسم دیتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی حمد بولیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی۔ جب قسم لے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت تو تھی کہ بظاہر یہ موقع قسم کا نہیں تھا، حضور نے قسم کیوں لی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: صحابہ، ابھی میں نے تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرانی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا: محبوب ذرا باہر نکل کے منظر تو دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔
اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ کہے دیکھو فرشتوں صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکریہ کا حق ہے وہ تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے رب کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، تبھی تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کبھی درختوں کو پوچھتا ہے، کبھی حشرات الارض کو، کبھی چوپایوں کو معبود سمجھتا ہے، کبھی اجرام فلکیہ کو، کبھی نباتات کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کے آگے پیشانی کا تقدس پامال کرتا ہے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ سانپوں کو، بچھوؤں کو، ہواؤں کو، جلتی آگ کو، بہتے پانیوں کو، نباتات کو، وحوش و طیور کو، کس کو اس نے اپنا معبود نہیں مانا؟ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے اصنام اور لکڑی کے اوثان اور مٹی کے مادو، کس کے آگے اس نے اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کیا؟ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے یہ دیکھ میں نہیں تو ہی جا کے کہہ دے، درخت قدموں میں سلامی کرنے آتا ہے یا نہیں آتا۔ پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب اسے سمجھ آئی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے خود سے ملاقات ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی دہلیز پہ آتا ہے۔ اب اس کا لہجہ بدل گیا، وہ جو پتھروں کو، درختوں کو، اشرات الارض کو، چوپایوں کو پوچھتا تھا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں، اسے اپنے آپ سے ملاقات ہی حضور کے در پہ ہوتی ہے۔ سید سلیم گیلانی نے کیا خوب کہا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی۔ ذرا غور کیجئے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کو سارا جمال اور زندگی کو سارا حسن اگر دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ آج آزادی کی بہاریں، کوئی بھی اس کا کریڈٹ لینا چاہے تو وہ اس کی مرضی، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کی ولادت ہوتی ہے اور صحن کائنات میں حضور قدم رکھتے ہیں، اور سویبہ جا کے ابو لہب کو کہتی ہے تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا، تو اس کو اشارے سے کہتا جا تو آزاد ہے۔ تو گویا حضور نے کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی،
اس کا ثواب بتایا. صرف حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. باقی اصحاب نے غلامی ختم ہو گئی. آج انسان آزادی میں سانس لے رہا ہے تو یہ صدقہ ہے محمد عربی کے قدموں کا. اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو وہی تیرگی ہوتی, وہی ظلمت ہوتی. غلام جس ذلت اور جس کربناک زندگی میں اپنے روز و شب بسر کرتا تھا وہ کس سے مخفی. آقا کا جوتا بھی دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں, تیری اوقات کہ تو میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھو لے. وہ لاکھ کہے جناب جوتے خراب ہو رہے تھے, لیکن آقا اس کی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اقبال نے بھی کہا تھا غلامی کیا ہے, ذوق حسن و زیبائی سے محرومی, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. بھلا غلام کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے, اس کی بھی کوئی منطق ہوتی ہے, اس کی دلیل میں بھی کوئی وزن ہوا کرتا ہے. تو غلام اپنے آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے اذن کے بغیر, اور میرے حضور معراج سے واپس پلٹے اور آ کے کہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی. اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا جو آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا ہوں. تو یہ وہ تھا حضور کا لایا ہوا نظام حیات, یہ تھا حضور کا دیا ہوا انقلاب, یہ تھا حضور کے آنے سے بزم عالم میں چراغاں. یہ کون نہیں جانتا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. سقا باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا, وہ اپنی بیوی کو جھڑکتا, اس سے تو نے سانپ کو جنم دیا ہوتا تو اچھا تھا, اور ریت تلے اس بچی کو دبا دیتے. اس کی سسکیاں, اس کی چیخیں, اس کی آہیں دب جاتی. کوئی FIR نہ کٹتی, کوئی اس کے لیے موم بتیاں نہ جلاتا, اس کے لیے کوئی جلوس, کوئی ہمدردی, کچھ کوئی ایک جملہ, کوئی نہ آرٹیکل لکھا جاتا. وہ ریت کے اندر دبی ہوئی معصوم بچیاں, ان کے آنسو بھی وہیں جذب ہو جاتے, ان کی سسکیاں بھی وہیں دم توڑ جاتی, اور ظالم باپ اتراتا ہوا آتا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی ہے, میں نے اپنی عزت بچا لی ہے. اور میرے حضور نے اس زمانے میں کھڑے ہو کے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں, میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے, یہ کلمہ جہاد بھی ہے. اس ظالمانہ سماج میں یہ کہنا جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے.